نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر اور محترم علماء کرام اور اس ادارے کے اساتذہ کرام، جامعہ اسلامیہ کاش علوم سے تشریف لائے ہوئے ذمہ دار اساتذہ کرام اور دیگر علماء کرام، شہر سے تشریف لانے والے مہمانان کرام اور عزیز طلبہ، مولانا معز الدین فاروقی صاحب نے میرے تعارف میں جو باتیں کہی ہیں وہ ان کی محبت اور ان کے تعلق کی بات ہے۔ یقیناً میں مدرس تو ہوں لیکن اچھا مقرر کیا ہوں، مقرر ہی نہیں۔ بہرحال چونکہ ایک بڑے ادارے سے تعلق ہے اور اس تعلق کی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ تو سچ ہے، تو اس تعلق کی مناسبت سے اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو لوگ کچھ وعظ و نصیحت کی بات کرنے کو کہتے ہیں، تو اس وقت جو ذہن میں بات آتی ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دین کی بات سننے اور سنانے دونوں کا ایک ادب ہے۔ دین کی بات سننے کا بھی ایک ادب ہے، دین کی بات سنانے کا بھی ایک ادب ہے۔ ایک بہت بڑے مشہور و معروف محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت اچھے واعظ تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن تقریر کرنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے تقریر کے مضمون کو میرا کردار و کریکٹر کہیں جھٹلانے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی کوئی بات کہتا ہے اور اس بات پر خود عمل نہیں کرتا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کو اپنی بات کی سچائی پر یقین نہیں۔ مثلاً اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اور یہ بات میں کہہ کر کے میں خود مچھلی کھا کر دودھ پی لوں، تو اس کا مطلب ہوا کہ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے عالم تھے لیکن تواضع اور انکساری میں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کردار و میرا اخلاق و میرا معاملہ میری تقریر کے مضمون کے خلاف۔ حالانکہ وہ کتنے بڑے عالم تھے کہ میری معلومات میں علماء کی زندگیوں کی تاریخ میں ویسا بڑا عالم نہیں گزرا ہے۔ کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایثار کے اعتبار سے، حسد کے نہ ہونے کے اعتبار سے، ایک یعنی دوسروں کو اپنے سامنے جو ہے ترقی کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے کے اعتبار سے بہت مشہور و معروف مثال ہے کہ انہی کے ہم نام ایک دوسرے عالم تھے، وہ حکومت کی نگاہ میں معتوب تھے، یعنی ناپسندیدہ تھے۔ حکومت نے اس عالم کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا
اور اس زمانے میں فوٹو وغیرہ ہوتا نہیں تھا۔ حکومت نے کہہ دیا کہ ابراہیم نام کے آدمی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اتفاق سے ان کا نام بھی ابراہیم تھا۔ پولیس والوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو قتل کرا دیا۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ حکومت کی نگاہ میں ناپسندیدہ شخصیت میں نہیں ہوں بلکہ دوسرے صاحب ہیں۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کو وضاحت کر دینا چاہیے تھا کہ حکومت کی نگاہ میں ناپسندیدہ آپ نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ دین کا کام وہ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں۔ میں ایک غیر ضروری وضاحت جو مجھ سے نہیں کی گئی، میں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے سے بڑے کسی عالم کو گرفتار کرانے کے لیے میں یہ غیر ضروری وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہ کون تھے؟ یہ ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے واعظ، بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے اپنے نام ابراہیم نخعی، اپنے ہم نام عالم ابراہیم نخعی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ میری معلومات میں کسی عالم نے اپنے ہم نام یعنی اپنے معاصر عالم کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تقریر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقریر کے مضمون کو میرا کریکٹر جھلا دے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ تقریر کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ جو کہے اس پر عمل کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سننے کا بھی ایک ادب ہے۔ سننے کا ادب یہ ہے کہ تقریر کے مضمون کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سنا جائے، انشراح کے ساتھ سنا جائے اور بے توجہی کے ساتھ نہ سنا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو کوفہ میں بڑی شاندار، بڑی مؤثر، بڑی معلوماتی، بڑی اچھی تقریر کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جمعرات تقریر کرتے ہیں اور بڑی مختصر تقریر کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ روزانہ تقریر کریں اور تقریر کا دورانیہ یعنی مقدار بڑھا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جیسے آپ کے دینی بات سننے کا جذبہ اور خواہش ہے، مجھے سنانے کی بھی خواہش ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات سنانے میں موقع، محل اور موڈ کی رعایت کر کے گفتگو کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی بات بے توجہی کے ساتھ سنی جائے، ناقدری کے ساتھ سنا جائے، اکتاہٹ کے ساتھ سنی جائے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تقریر کرنے والا اور تقریر سننے والا دونوں ان آداب کو ملحوظ رکھ کر کے سنیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک مشہور معروف تابعی ہیں حضرت یزید ابن بابنوس رحمۃ اللہ علیہ۔ تابعی کہتے ہیں ان خوش نصیب بزرگوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو صحابہ کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے اور تابعی لوگوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ تو حضرت یزید ابن بابنوس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، آپ جو ہے دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑی حیرت سے کہا کہ یزید تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بے نہیں وہی تھا جو قرآن پاک، یعنی قرآن میں جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے آپ نے رک کر کے دکھلایا، جن چیزوں کے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے آپ نے ان کو کر کے دکھلایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسی کی الفاظ والی تشریح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے
آپ کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اور آپ کی جو سنت ہے، یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن پاک کے سورہ المومنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن پر عمل کرتے تھے، لیکن بطور خاص، بلکہ جملہ پورے قرآن پر عمل کرتے تھے، ان پر بطور خاص عمل کرتے تھے۔ وہ جو 10 آیتیں، ان 10 آیتوں میں جو 7 طرح کی باتیں کہی گئی، 7 قسم کے اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام۔ آپ حضرات نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل کے ہاں ایک وقت کی نماز بلا عذر کے چھوڑ دینے پر آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر عذر ہے تو الگ بات ہے، عذر کے بغیر جان بوجھ کر جاگتے ہوئے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں بتاتے، لیکن وہ بھی اتنا سنگین جرم بتاتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی اور اسلامی حکومت ہو تو ایسا آدمی واجب القتل ہے۔ فضائل اعمال کی بات بتا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے بظاہر نرم بات کی ہے، لیکن ان کی باتوں میں بھی نرمی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عاقل بالغ ہے، بلا عذر نماز چھوڑتا ہے تو یضرب، خوب پیٹا جائے، یسجن، قید کر دیا جائے، حتی یتوب ام یموت، یہاں تک کہ توبہ کرے، یا یہ کہ توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے یا مر جائے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے اور اہتمام ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے جو اسی آیت میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ نماز خالی پڑھنا نہیں، بلکہ نماز میں خشوع خضوع کا ہونا۔ نماز خشوع خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہمارے جسم کے اعضاء بلا وجہ حرکت نہ کریں، خواہ مخواہ حرکت نہ کریں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ ایک رکن میں بلا وجہ 3 حرکت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے عشاء کی نماز ہوگی، 4 رکعت ہوگی، تو 4 عدد قیام 4 رکن ہے، 4 رکوع جو ہے 4 رکن ہے۔ یہ جو ہے جتنے ارکان ہیں، ایک رکن میں ایک حرکت بلا وجہ مکروہ ہے، اور 3 اگر حرکت ہو جاتی ہے اور بلا وجہ ہو جاتی ہے تو علماء نے لکھا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ خارش کا مریض جب تنہا نماز پڑھے تو نماز کو مختصر پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہماری نماز کیسے ہوتی ہے؟ نماز میں سب سے زیادہ ہم کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور نماز میں بلا وجہ بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں۔ ایک صاحب مغرب کے اندر میرے بازو میں تھے، مغرب میں 3 رکعت ہوتی ہے، مغرب میں انہوں نے 3 رکعت میں 37 حرکت کی۔ اس دن تو نہیں، لیکن چند دنوں کے بعد وہ عالم دین تھے، ایک مجلس میں جہاں پر میں بیٹھا تھا وہ بھی بیٹھ گئے، تو میں نے کہا کہ ایک صاحب مغرب میں میرے بغل میں تھے اور 3 رکعت میں انہوں نے 37 حرکت کی، تو انہوں نے وہی کہا جو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے حرکت کر کے اپنی نماز خراب کی تو آپ نے گن کیسے لیا اور آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ میں نے کہا کہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب نماز میں آدمی بلا وجہ حرکت کرتا ہے تو حساس آدمی جو اس کے بغل میں ہوتا ہے اس کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ آدمی ناک میں ڈال رہا ہے، ناک میں سے کچھ نکال رہا ہے، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے اور اس کو گرا رہا ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ میں چلا جائے، میرے ہاتھ کی جگہ پر چلا جائے، تو آدمی اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے نماز کو میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ ایک خشوع خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن المصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ دل کی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر دل کی یکسوئی کے ساتھ نماز نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں مطلوب تو ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن دل کی یکسوئی کتنی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی جامع مسجد ہے اور امام صاحب بھی انسان ہیں، کبھی بھول گئے اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا تو پوری مسجد میں کسی مصلی کو نماز کے دوران ٹوکنے کی ہمت نہیں ہوتی، نوبت نہیں آتی۔ اسی وجہ سے لوگوں کو ٹوکنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، بعض مرتبہ سوری کہہ دیتے ہیں، مختلف لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اردو میں بول دیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ امام صاحب نے عصر میں 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، کسی نے لقمہ نہیں دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک آدمی ڈرتے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ 3 رکعت، مجھے لگتا ہے۔ پڑوس والا کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی ہمیشہ یہ 4 رکعت 7 منٹ میں پڑھتے تھے، آج انہوں نے 5 منٹ میں سلام پھیر دیا، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ وہ گھڑی دے گا۔ اس سے زیادہ دلچسپ بات اس وقت ہوتی ہے جب ہم نماز میں مسبوق ہوتے ہیں، یعنی بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ شروع اسلام میں نماز میں تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ شروع اسلام میں ہوتا یہ تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا تھا کہ جو بعد میں آتا تھا پہلے اپنی چھوٹی ہوئی پہلے بغل والے سے پوچھ لیتا تھا، بھائی بتا دو کئی رکعت ہوئی ہے، یہ پوچھنے کی اجازت تھی۔ وہ پوچھ لیتا تھا اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز پہلے پڑھتا تھا اور پھر دوڑا کر امام صاحب کو پکڑ لیتا تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ طریقہ بدل دیا اور یہ فرما دیا کہ امام صاحب کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز بعد میں پڑھ لینا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا۔ ایک بار ایک صحابی نماز کے لیے آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک میں صف کے پاس پہنچوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نیت یہیں باندھ لیتا ہوں اور یہیں پر رکوع میں چلا جاتا ہوں جوتے چپل کے پاس، اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ ہم بھی جب امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہم رکوع میں پا لیں، لیکن ہمارا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل جائے گی، اور رکوع نہیں ملا تو پوری سموچی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہم کفایت شاری کے جذبے سے کرتے ہیں، تھوڑی سی عمل سے یعنی رکوع سے پوری رکعت مل جانے کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن ان کے ذہن میں دوسری بات تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ایک رکوع مل جائے، آپ کی رفاقت کا ایک رکوع مل جائے۔ اسی جذبے سے وہ رکوع کی حالت میں وہیں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے سب میں شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نماز میں بکرا بندی کون آ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا یا رسول اللہ۔ اتفاق سے ان صحابی کا نام بھی ابو بکرا ہے۔ حضرت نفیع بن حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ غزوہ طائف میں وہ ایک جو ہے زینہ اور
چل کے باہر آئے تھے. تو بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو چلے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم جو ہے اس طرح تم نے کیوں کیا, رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے کیوں آئے؟ فرمایا آپ کی معیت میں رکوع پانے کی جذبے سے آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا فلا تعود، میری معیت میں رکوع پانے کا جذبہ اور بڑھ جائے لیکن آئندہ یہ کام مت کرنا، یہ غلط کام ہے. سب کے پاس پہنچ کر نیت مان کے رکوع میں جانا. تو ہم لوگ جب مسبوق ہوتے ہیں یعنی بعد میں شامل ہوتے ہیں تو ہم جو ہے دوڑ کر کے امام صاحب کو پا لیتے ہیں. بہت ساری مسجدوں کے جو متولی ہوتے ہیں امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب کیا مجھے سے دشمنی ہے کیا؟ جو ہی ہم پہنچتے ہیں ہم کو محسوس کر لیتے ہیں آپ اور رکوع سے مختصر وقت بھی جلدی چھوٹ جاتی ہے. وہ ہدایت ہوتی ہے کہ جب میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا تو میں کر دوں گا، مطلب میں آ گیا ہوں، آپ میرا ویٹ کیجیے رکوع میں. اور جب متولی صاحب صدر صاحب آ جائیں گے رکوع میں چلے جائیں گے تو دوبارہ جائے گا، مطلب آپ آ گئے. بہرحال میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مسبوق ہوتے ہیں آپ بعد میں شامل ہوتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہم نے. امام صاحب نے سلام پھیرا، اگل بغل والے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے اور ایک رکعت ہم نے پوری کر لی. ایک رکعت پوری کرنے کے بعد جب ہم سجدے میں گئے تو ہمارا خیال ہوا کہ پتہ نہیں ایک رکعت چھوٹی تھی کہ دو چھوٹی تھی. اگر ایک چھوٹی تھی تو ہم کو قاعدہ کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، رکوع سے سجدے سے بیٹھ جانا ہے، اور دو چھوٹی تھی تو ہم کو قیام کرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے. لیکن ہم نے تو دھیان دیا ہی نہیں. اب سجدے کے بعد ہم کو قیام کرنا ہے یا قاعدہ کرنا ہے؟ اب کیا کریں؟ اچانک ہمارے ذہن میں ایک تدبیر آتی ہے کہ بغل والے بھی جو صاحب ہیں یہ بھی اسی وقت آئے تھے جب میں آیا تو تھوڑا سا سجدے میں ان کا ویٹ کر لیں گے. یہ سجدے کے بعد اگر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے اور اگر سجدے سے یہ بیٹھ جائیں گے قاعدہ کر لیں گے تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے. اتفاق سے وہ بھی بھولے ہوئے اور ان کے ذہن میں بھی میں ترغیب ہے لیکن وہ ان سے زیادہ کر رہا ہے. یہ سجدے میں بیٹھ کر رہے ہیں، وہ قیام میں بیٹھ کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا قیام یا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے اور ایک آدمی جرأت کے ساتھ ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا اس کی تعریف کرتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ان قرآنی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت ساری چیزوں کی ہدایت کی ہے. جیسے کہ یعنی وعدہ اور معاہدہ پورے کرنے کی کا بھی حکم دیا ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے معاہدہ. وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے اور معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے. کتنے یعنی انبیاء کرام نے کسی سے وعدہ کر لیا اور وہ آدمی وعدہ جس سے کیا تھا وہ نہیں آیا، اس کے انتظار میں وہی مکان بنا لیا، وہی رہنے لگے. یقیناً ہم مانتے ہیں کہ وعدہ کا پورا کرنا اخلاقاً ضروری ہے، قانوناً ضروری نہیں ہے. وہی مانا کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا اور وعدہ پورا نہیں کر پا رہے تو وہ عدالت کے ذریعے وعدہ پورا نہیں کرا سکتا، پولیس کے ذریعے وعدہ نہیں پورا کر سکتا. آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وعدہ پورا کریں. اس کے مقابلے میں جو معاہدہ ہوتا ہے وہ معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے، وہ عدالت کے ذریعے سے پورا کرایا جا سکتا ہے. تو ہمارے انبیاء کرام نے، صحابہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وعدے پورے کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں وعدے تو پورے کیے ہی، لیکن جو وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کر دیا تو حضرت کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے کیے ہوئے وعدوں کو چن چن کر کے پورا کیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کے پاس گیا رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کہ حضرت نے ہم سے وعدہ کیا تھا دینے کا، 3 بار دینے کا وعدہ کیا تھا. تو حضرت ابوبکر نے ان کو جو ہے
3 بار میں، پہلی بار میں 500 درہم، دوسری بار میں 500 درہم، تیسری بار میں 500 درہم دیا۔ 500 درہم کا یہ سمجھ لیجئے کہ 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے، 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے، اور 1.5 کلو چاندی 60 کے اعتبار سے تقریباً 90-1 لاکھ کے قریب ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا۔ یہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ عزیز طلبہ جب پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے کہ مرنے کے بعد مرنے والا جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے 4 مصرف ہیں۔ ان 4 مصرف میں کہیں یہ بیان نہیں ہے کہ اس نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کیا جائے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کیا۔ اب معاہدہ تو اتنا پورا کیا کہ دشمنوں تک کو اعتراف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وعدہ معاہدہ پورا کر کے ہی رہیں گے۔ ہرقل نے یہ یقین ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا ہے تو معاہدے کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی ایک تفصیل ہے۔ جب صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا تو یعنی حضرت ابو سفیان نے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی بات ملا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہم سے معاہدہ کیا ہے، پتہ نہیں حضرت معاہدہ پورا کریں گے یا معاہدہ پورا نہیں کریں گے۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ جب حضرت کی پوری زندگی نہایت صاف ستھری ہے تو تم یہ شبہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، تو ہمیں ڈر ہے کہ جواب میں حضرت معاہدے کے خلاف کریں گے۔ تو ہرقل نے کہا کہ جب آپ معاہدہ خود توڑ چکے ہیں تو حضرت جو ہے اگر جوابی کارروائی کرتے ہیں تو غدر یعنی معاہدے کی خلاف ورزی تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی، حضرت کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے رومیوں سے ایک ناجنگ معاہدہ چل رہا تھا۔ ناجنگ یعنی نہ جنگ کرنے کا معاہدہ چل رہا تھا۔ مثلا تاریخ یہ طے تھی کہ 11 اکتوبر تک جنگ نہیں کریں گے، تو 11 اکتوبر تک انہوں نے جنگ نہیں کی۔ 11 اکتوبر سے پہلے تھوڑا سا فوجوں کو فوج کے جگہوں سے نکال کر کے سرحد پر پہنچا دیا۔ 11 اکتوبر سے پہلے سرحد پر پہنچا دیا۔ 11 اکتوبر کا جب دن گزر گیا، رات میں 12 بج گیا، تو 12 بجنے کے بعد 5 منٹ کے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ ترمذی میں تو صرف اتنی روایت ہے، لیکن دوسری جگہوں پر یہ ہے کہ حملہ کر کے کئی شہر فتح کر لیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد ایک صحابی کا ٹیلی فون آیا، کہا وفاء لا غدر، آپ جو ہے معاہدے کو پورا کیجئے، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے معاہدے کے خلاف تو کچھ نہیں کیا ہے۔ کہا کہ نہیں، دشمن مطمئن تھا کہ آپ 11 اکتوبر تک کچھ نہیں کریں گے۔ 11 اکتوبر تک آپ نے جنگ نہیں کی لیکن اپنی فوج کو سرحد پر پہنچا دیا، یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کئی جیتے ہوئے شہر کو واپس کر دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کی ہدایتوں کے خلاف جو شہر جو جیتا گیا ہم کو نہیں چاہیے۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت میں یہ ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں قرآن کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر دیا وہ اسلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ اسلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روک دیا وہ اسلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے نہیں روکا وہ بھی اسلام ہے۔ جانتے ہیں یہ جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6666 ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے لینے کے لیے وحی کے لیے 24,000 بار حضرت جبریل آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی ملی ہے، پیغام و ہدایت ملی ہے،
وہ قرآن کی شکل میں بھی ہے جس کو وحی متلو کہتے ہیں، اور جو حدیث کی شکل میں جو وحی ملی ہے اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی اس پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ہمارے مولانا معز الدین صاحب فرما رہے تھے، واقعہ یہ ہے کہ شراب کو تو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی بیماری نہیں، بیماری کی جڑ ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہا کرتے ہیں شوگر بیماری نہیں، بیماری کی جڑ ہے۔ شوگر سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے ایک گناہ نہیں ہے، ایک حرام کا صرف ارتکاب نہیں ہے، بلکہ اس حرام کے نتیجے میں بہت سارے حرام وجود میں آتے ہیں۔ شراب پینے کے نتیجے میں آدمی بدکاری کرتا ہے، شراب پینے کے نتیجے میں آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، آدمی کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، بعض مرتبہ ناجائز اور ناحق جو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ چیزیں بہت ساری غلط وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یقیناً صحیح ہو جائے الگ بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمائی کہ 40 دن تک اس کی نماز کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب ملنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شراب سے ملتی جلتی چیز، جیسے کہتے ہیں نا شراب کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% نقصان ہے، 100% نہیں 150% نقصان ہے، لیکن یہ کہ کچھ نفع بھی ہے۔ لیکن فرمایا گیا اسمہما اکبر من نفعہما۔ تو اسی طریقے سے اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ موبائل ہے۔ موبائل کے فوائد بھی ہیں لیکن موبائل کا نقصان بھی ہے۔ اس موبائل کے نتیجے میں صحت برباد ہو رہی ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں، آدمی تعلیم میں پچھڑ رہا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو مضر ہے آدمی کو اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کا ہر حکم جو ہے یعنی ایسا ہے کہ اس پر اس کی اتباع ہونا چاہیے، ہر حکم۔ یہ جانتے ہیں جیسے طلاق کا ایک مسئلہ ہے، ہم لوگ جو ہے شریعت کے مسئلے پر خود ہی عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں حکومت کو مداخلت کی یعنی ہمت ہوتی ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ بھائی ناگزیر حالت میں یہ جو ہے طلاق کیا ہے؟ ایک ایمرجنسی گیٹ ہے، ایک ایمرجنسی گیٹ ہے۔ جیسے ایمرجنسی گیٹ کو نارمل حالت میں کھولنا جرم ہے، اسی طریقے سے بلا وجہ بلا مجبوری کے طلاق دینا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابغض المباحات قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بلا وجہ طلاق دیتے ہیں یا جو عورتیں بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، بلا وجہ خلع لیتی ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں کیا داخل ہوں گے؟ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ ناگزیر حالت میں طلاق دینا ہو تو شریعت میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ ہے کہ علماء سے پوچھ کر اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دین اسلام کے جملہ احکام ہیں، ان جملہ احکام کی پابندی کرنا چاہیے۔ ایک حکم یہ بھی ہے، بہت سارے احکام ہیں، ان احکام میں سے قرآن میں ہے، وہ کیا ہے؟ وارثین کو وراثت میں ان کا حق دینا ضروری ہے۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ علم فرائض والے یعنی وراثت بتانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ بیٹی کی 3 حالت ہوتی ہے۔ اگر صرف ایک بیٹی ہو بیٹا نہ ہو تو اس کو 50% ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو اس کو 2/3 ملتا ہے، یعنی 2/3 ملتا ہے، اور لڑکیاں اور لڑکے دونوں مکس ہوں تو لڑکوں کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو سنگل ملتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ لڑکی کی ایک دوسری حالت ہوتی ہے، چوتھی حالت ہوتی ہے، وہی واحد ایک حالت ہوتی ہے، وہ کیا؟ لڑکیاں محجوب ہوتی ہیں، لڑکیاں محجوب ہوتی ہیں، شریعت کی نگاہ میں محجوب نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے
قرآن و حدیث کے جملہ مسائل پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ہر چیز کی ہدایت دی، کوئی بھی چیز، یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک، پیدا ہونے پر یعنی دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، 7ویں دن اس کا نام رکھنا، عقیقہ اگر گنجائش ہو تو عقیقہ کرنا، سر کے بال کو مڑا دینا۔ اسی طرح زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ تھی کہ بڑی خوشی ہوئی، یعنی جیسا کہ اس مدرسے کے ناظم صاحب نے بتایا کہ 3 سال میں یہ مدرسہ 3 طلبہ سے شروع ہوا اور آج 163 طلبہ جو ہے اس میں تعلیم پا رہے ہیں۔ اور یہ یعنی مدرسہ قائم کرنے والے جو علماء ہیں، یعنی ان کی محنت اور ان کے اخلاص کی بدولت ہے، اور منتظمین کے اخلاص کی بدولت ہے۔ انشاءاللہ یہ مدرسہ ترقی کرے گا اگر جو ہے توجہ دی گئی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ مدرسہ خوب ترقی کرے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو بھی یعنی علم میں کمال عطا فرمائے، اور یہ کہ کامیابی نصیب فرمائے اور اچھا عالم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔